اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کنن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ 3 رکوع جو ہیں 29، 30 اور 31، یہ 3 رکوع یہ طلاق اور عدت کے موضوع پر ہیں، کیونکہ 228 پڑھی ہے نا گزشتہ رکوع کی، تو اس میں بھی طلاق کی عدت کا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ 3 رکوع جو ہیں وہ طلاق اور عدت کے موضوع پر ہیں۔ تو گویا 4 آیات کی تلاوت کی گئی ہے، 228 سے 231۔ کیا ارشاد فرمایا ان 4 آیات میں؟ 228 میں عدت کا ذکر ہے، ثلاثۃ قروء، پھر یہ حکم ہے کہ عورت کے ووم میں جو کچھ ہے لا یکتمن ہے وہ اسے نہ چھپائے۔ پھر اسی آیت میں اور کیا حکم ہے؟ بعولتہم احق، جو شوہر ہیں ان کا زیادہ حق ہے رجوع کرنے کا۔ اور اس آیت میں کہا کہ عورتوں کے حقوق بھی ہیں، جس طرح عورتوں پر ذمہ داری ہے، لیکن یہ فرمایا کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ زیادہ دیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، قوامون بنایا نا،
ذمہ داری. یہ موضوعات تو 228 میں ہیں. 229 میں کہا کہ طلاق جو ہے نا اٹس 2 times، 2 مرتبہ. ہاں مرتان. اچھا کہا کہ جو کچھ دے چکے ہو یو کانٹ ٹیک اٹ بیک، واپس نہیں لے سکتے. ہوتا ہے نا جی طلاق دے دی اب تو اس کو چھوڑ ہی رہی ہیں، تو جو تحفے طائف اس کے نام کیا کیا کر دیا وہ واپس لے لیا جائے، یو کانٹ، نہیں کر سکتے. ہاں کہا کہ لڑکی اپنا مہر چھوڑ سکتی ہے، مہر اس کا حق ہوتا ہے نا، مہر چھوڑ سکتی ہے وہ. 230 میں کہا کہ طلاق ہو گئی، بعد میں یہ ریپینٹنس ہو رہی ہے کہ یعنی طلاق مکمل ہو گئی. طلاق رجعی نہیں، طلاق رجعی میں تو رجوع کر سکتا ہے نا. ہاں 3 طلاقیں. پھر یہ ہے کہ ریپینٹ کر رہے ہیں کہ غلطی کی، دین واٹس اے سولوشن. اس میں کہا کہ وہ حلالہ کے بعد پھر وہ سابق شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. دس از دا ریکوائرمنٹ آف شریعت. یہ 230 میں کہا. 231 میں فرمایا جو آخری آیت ہے اس رکوع کی کہ مطلقہ جو ہے جب وہ شی از نیئر ٹو کمپلیٹ دا عدت ٹینیور، بس پوری کرنے والی ہو، تو مرد ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ روکنا ہے اس کو یا آزاد کرنا ہے. کیونکہ جب عدت پوری ہو گئی تو پھر بال ہاتھ سے نکل گیا. اس سے پہلے فیصلہ کرے. امسکوہن کا وامسکوہن کا کہ روکنا ہے، یا اوسرہوہن یا اس کو آزاد کر دینا ہے نا، لٹکانا ہے نہیں ہے. لیکن کہا کہ اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں اس کو اپنی زوجیت میں رکھے، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ جس ذہن میں یہ ہو کہ ہاں اس کو طلاق تو نہیں دیتا لیکن اس کو مزہ چکھا دوں گا. بڑا سختی سے مزہ کیے، اذیت دینے کے لیے نہ روکنا. ہاں اور کہا کہ یہ حدود اللہ ہیں، اللہ اکبر ہیں، اللہ کے احکام، ان کو لائٹ نہیں لینا، ان کا مذاق نہیں بنانا، ان پر من و ان دا لیٹر اینڈ اسپرٹ ان پر عمل کرنا ہے. اللہ اکبر ہیں. تو یہ موضوعات ہیں ان 4 آیات میں. 28 نمبر کا کچھ ترجمہ کل کیا تھا، اس کا دیکھیے گا. 28 اللہ اکبر. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، یہ عدت ہے مطلقہ کی. آپ دیکھیں نا گزشتہ آیت میں طلاق کی بات تھی نا، عزم الطلاق، تو ساتھ ہی طلاق کی عدت بتا دی. کہا کہ والمطلقات، الف تا لگ جائے تو مونس بن جاتا ہے نا، مومنات، مسلمات، تو مطلقات طلاق شدہ عورتیں. والمطلقات طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن انتظار کریں یا روکے رکھیں، بانفسہن اپنے نفسوں کو یعنی اپنے آپ کو، کتنا عرصہ؟ 3 قروء. 3 کو کہتے ہیں. قروء جو ہے قرن کی جمع ہے. قرن عربی میں زمانے یا پیریڈ کو کہتے ہیں. یہاں پر مطلب ہے 3 حیض تک. 3 قروء. تو کیا لاجک ہے عدت کی؟ کیوں رکھی عدت؟ نہیں ہاں ایگزیکٹلی. دیکھیں ایک دو باتیں ہیں. ایک تو دیکھیں ہاں یہ صحیح فرما رہے ہیں، یعنی حاملہ ہونے نہ ہونے کا فیصلہ وہ بھی یعنی ان میں ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ریلیٹڈ ٹو دا سائیکل. صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرا دیکھیں یہ عدت کا یہ بھی ہے کہ انسان نے کوئی وقتی ناراضگی غصے میں دے دی طلاق،
تو یہ ایک عدت کا پیریڈ رکھا ہے. اسی لیے دیکھیں یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک اگلی آیت یہی پڑھیں گے کہ مرتان، وہ یہی کہ وقتی ناراضگی تھی، پھر ٹھنڈے دل سے نظر ثانی کی تو دیکھا یہ غلطی ہے، اور آپس میں پھر مل بیٹھ کر اس ایشوز کو حل کر لیا. کیونکہ طلاق کا کہا گیا کہ جائز باتوں میں سب سے ناپسندیدہ ہے. حرام نہیں کیا، اجازت دی ہے، کیونکہ جب وہ بن ہی نہیں رہی تو ایک وے آؤٹ دے دیا کہ الگ ہو سکتے ہو. لیکن کہا کہ جتنی حلال چیزیں ہیں اس میں یہ ناپسندیدہ ہے. مینس کہ یہ لاسٹ حربہ ہونا چاہیے. پورا قرآن پڑھیں، اس سے پہلے بہت کہا کہ جی دونوں گھرانوں کے بزرگ بیٹھ جائیں. یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ ایک عورت کے گھر کا اور ایک مرد کے ثالث کے طور پر، اور دیکھیں کیا ایشوز ہیں، کیوں سیپریشن چاہتے ہیں، ہے نا جی، اس کو حل کریں. پھر یہ پرسویٹ کیا گیا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو کمپرومائز کریں، قربانی کا نام ہے، ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں، کیونکہ اس کے بڑے امپیکٹ ہوتے ہیں، خاص طور پہ بچوں پر سیپریشن ہو جائے تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. تو اسلام ہے ہی مذہب سلامتی، امن کا. وہ چاہتا ہے کہ جو خاندانی ایک وہ سسٹم ہے وہ سموتھلی چلتا رہے اور یہ نوبت نہ آئے، ہے نا جی. اللہ اکبر. بالکل. پھر دیکھیں یہ رجوع کا جو رکھا ہے اس کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو کنڈیشن لگائی ہوئی ہے کہ اگر تم طلاق دینے کے بعد طلاق رجعی رجوع کرتے ہو تو وہ جو بھی آپس میں جب کلش ہوئی، جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، بدمزگی ہوئی، اس کو ونس فار آل بھول جاؤ بالکل. پھر رجوع کرو اور اس کو بساؤ. ایسا نہیں کہ اللہ نے اجازت دی ہے تو اس کو تم آزاد تو نہ کرو، لیکن تنگ کرتے رہو، اذیت دیتے رہو کہ اس کا جینا ہی دوبر ہو جائے. تو یہ خاص طور پر آیت نازل کی کہ عورت کو تنگ کرنا مقصود نہ ہو، ستانا مقصود نہ ہو، یہ رجوع کرنے کا، کہ اس کو روکنے کا، ہے نا جی. اللہ اکبر. ثلاثۃ قروء، ہے نا جی. دیکھیے عدت جو ہے مختلف سینیریوز میں وہ مختلف صورتوں میں اور مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ یہ ایک بیسک فنڈامنٹل ایک وہ ہے ریکوائرمنٹ شریعت کی بھی، مختلف جگہ مل جائے گی. تو چلیے وہ تو آگے آیات آپ پڑھیں گے، لیکن میں ایک کوئک تھوڑا سا ریویو آپ کو چلو دے دیتا ہوں فار دا انٹرسٹ آف دا پیپل، ہے نا جی. اللہ اکبر. دیکھیں if we take this as a female life ہے، عدت کی بات ہو رہی ہے نا، طلاق کی بات ہو رہی ہے نا، فیمیل لائف. At a certain age of the female, this menstrual cycle starts at a certain age. This area is لم یحزن، قرآن کا لفظ لکھ رہا ہوں، اس ایریا کو قرآن کا لم یحزن کہاں کہا؟ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں کہا لم یحزن. For this period it starts, and at a certain age this cycle ceases, which is known as menopause. اس کو کہا یئسن، قرآن کا لفظ لکھ رہا ہوں، یئسن اس پیریڈ کو کہا. اس میں بھی جو ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب چلیں میں آپ جو ڈفرینٹ سینیریوز ہے ذرا وہ لکھ دیتا ہوں. ڈائیورسڈ، مطلقہ، یہ میں عدت کے بارے میں لکھ رہا ہوں. عدت
شریعت کی روح سے عدت. مطلقہ ثلاثہ قروء، قرن کی جمع قروء. یہ کہاں کہا؟ میں ساتھ ساتھ قرآنک ریفرنس لکھوں گا کہ یہ بات کہاں کہی گئی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں کہا مطلقہ. اچھا، عائشہ، اس کے بارے میں کہا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اس پارٹ آف ایج میں اگر ڈائیورس ہوتا ہے تو وہاں پر عدت کا قروء کی جگہ کہا اشہرن. قرآن کے لفظ لکھ رہا ہوں، اشہرن. یہ قروء کی جگہ اشہر کیوں ہو گیا؟ وہاں پر قروء ہے جہاں پر اشہر ہے. ہاں ایگزیکٹ دیٹس the ریزن. اس یہ 65 میں کہا ہے یئسن من المحیض. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ سورت کا نمبر ہوتا ہے، یہ آیت کا. تو یہ 2 جو ہے یہ بقرہ ہے اور سورت 65 جو ہے یہ طلاق ہے. اس میں یہ کہا وہاں اسی لیے اشہر کا لفظ ہے، وہ اس لیے کہ نو مور مینسز، تو اس لیے مہینے کا کیا ہے، یہاں پر وہ پیریڈ کے حساب سے آیا ہے. اچھا، یہ اس پیریڈ کا لکھا، یہ 2 یہاں کا، اس کا صغیرہ ہے لم یحسن. قرآن کا لفظ ہے. لم یا تو ہاں یہ وہاں رکھا جائے اس طرف نا، کیونکہ یہاں پر یہ ذرا وہ ہے. اچھا ہاں لم یحسن. اچھا لم یحسن کبھی کہا ثلاثہ. اب بس ٹھیک ہے، بند ہی صحیح ہے. اشہر یہ بھی فرمایا سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہی میں. ٹھیک ہو گیا جی. نمبر 4، if one is pregnant، اس کے لیے کیا حملہ ہے؟ وہ حکم ہے حاملہ کے لیے. ہاں ایگزیکٹلی. وہاں پر پیریڈ نہیں ہے، وہاں پر ہے ان یضعن حملہن. یضعن حملہن یہ ورڈ ہے. کیا مطلب؟ یعنی طلاق ہو گئی اور 2 دن کے بعد ڈیلیوری ہو گئی، دیٹس آل. بس 2 دن ہی عدت تھی، پھر اگلے دن ہی ڈیلیوری ہوگی، دیٹس آل، عدت ختم. وضع حمل دیٹس آل، اس میں پیریڈ نہیں ہے نا جی. کلیئر ہو گیا. اللہ اکبر. اچھا یہ ایک لحاظ سے امپورٹنٹ. نمبر 5، مطلقہ تو اوپر بھی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ایڈیشن ہے. پھر کیا ہوگی؟ ہے تو طلاق یافتہ، طلاق کے ساتھ تو عدت ہوتی ہے نا. مطلقہ ہے نا یہ، طلاق شدہ. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ پریکٹیکلی ہیپنس ان آور سوسائٹی. لڑکا مڈل ایسٹ باہر سے آیا، تھوڑی سی چھٹیاں تھیں، جلدی جلدی نکاح کرو، اس نے باہر جانا ہے، چھٹیاں کم ہیں. رشتوں کا تو ہے نا پرابلم کہ جی نکاح کر لو، پھر بلا لے گا بیوی کو. نکاح ہو گیا ہے نا، یہ چلا گیا کہ جی میں ڈاکومنٹس بھیج دوں گا، سارے کاغذات مائیگریشن کے، اور وہ وہاں سے طلاق کے ڈاکومنٹس آ رہے ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ نکاح ہوا تھا، شی از ڈائیورس، تو اس کو عدت کرواؤ پوری. قرآن تو اتنی سختی نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے جب قبل مباشرت رخصتی ہوئی نہیں، تعلقات قائم نہیں ہوئے، تو قرآن نے کہا اس میں کیا ہے عدت؟ اس بیچاری کو ضرور 4 مہینے بٹھانا ہے. بس دے دی اس نے طلاق، اور رشتہ تلاش کرو.
اللہ اکبر، اللہ اکبر ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فما لکم، دیکھیں قرآن کے لفظ میں لکھ رہا ہوں، کہا فما لکم، نہیں ہے علیہن، ان ایسی عورتوں پر، علیہن من عدہ، کوئی عدت نہیں، کوئی عدت نہیں ہے نا جی. یہ بات جو ہے سورہ احزاب میں کہی، میں ریفرنس ساتھ لکھ دیتا ہوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 49، یہ احزاب ہے نا جی. اور یہ سورہ طلاق ہے، یہ دیکھیں طلاق ہے نا جی. چوتھا نمبر کا آپ نے ریفرنس کیا حاملہ کا بھی، یہ ڈیٹو شاید کر دیا میں نے، یہ ایکچولی یہ سورہ طلاق ہی میں ہے، یہ حاملہ کا بھی سورہ طلاق ہی میں ہے، یہ بھی سورہ طلاق ہی ہے. 65 نمبر جو ہے نا سورہ طلاق ہے. 3 حکم جو ہیں، دیکھیں اس کا نام بھی سورت کا طلاق ہی ہے، تو طلاق سے ریلیٹڈ عدت، تو اس میں 3 حکم جو ہیں وہ سورہ طلاق ہی میں ملیں گے، نمبر 2، 3 اور 4. اس کا ریفرنس بھی یہی ہے. اچھا یہ سورہ احزاب میں ہے. اچھا جی، اور سینیریو عدت کا، ہسبینڈ ایکسپائرس، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیوہ ہیں. تو بیوہ کی کیا ہے جی؟ 4 مہینے 10 دن. گڈ، ماشاء اللہ، 4 مہینے 10 دن، وہ ہے اربعتا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اربع 4 کو کہتے ہیں اشہرن، اشہر شہر کی جمع ہیں، اور کہا وہ عشرہ 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن. یہ کہاں فرمایا؟ سورہ بقرہ کی آیت 234 میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت 234 میں فرمایا. تو یہ ریگارڈنگ عدت، یہ کچھ سینیریوز تھے، یہ میں نے لکھ دیے، اور قرآن کا ریفرنس ساتھ ہے، کیونکہ یہ ایک جو ہے نا ہاں جی میں پڑھ دیتا ہوں. دیکھیں طلاق کے ساتھ ہی عدت ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا. تو پہلا یہ ہے مطلقہ، یعنی جس کو طلاق ہو گئی، اس کی عدت ہے ثلاثۃ قروء، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی عدت ہے 3 حیض، ناٹ نیسیسریلی منتھس، سائیکل سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے قروء ہے، یہاں پر اشہر ہے، 3 حیض. تو اس کی عدت ختم ہو گئی. یہ بات کہی گئی سورہ بقرہ کی 228 میں. اچھا، اب یعنی ایسی عورت کو طلاق، عدت ہی کی بات ہو رہی ہے نا، جس کو حیض آنا ہی بند ہو گیا، سرٹن ایج ہوتا ہے نا مینوپاز، تو اس کے لیے فرمایا ثلاثۃ اشہر، اس کے لیے بھی ہے. یعنی یہ بات ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں. یہ اسی لیے میں نے اوپر یہ لکھا، یہ پیریڈ ہو گیا. ایک یہ ہے یعنی چھوٹی، جس کو ابھی یہ سائیکل سٹارٹ نہیں ہوا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. یہ دیکھیں یہ سیم ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ثلاثۃ اشہر، کیونکہ یہاں بھی مینسس کا نہیں ہے تو مہینے کا ذکر آ گیا. یہ بات بھی آپ کو سورہ طلاق میں ملے گی. اچھا، اب وہ عورت حاملہ تھی اور اس کو طلاق دے دیا، پریگننٹ کو طلاق، عدت کی بات ہو رہی ہے نا، تو پھر اس کی عدت کیا ہوگی حاملہ کی؟ تو اس کے لیے کوئی قرن اور کوئی مہینے کا نہیں ہے، اس کا سمپلی ڈیلیوری، دیٹس ہے. جب بھی وضع حمل ہو جائے، جب بھی، تو اس کی عدت ختم، وضع حمل تک ہے. تو این یضعنا حملہن ہے نا جی، ان کا یہ اس طرح ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا، یہ ہے یہ بھی 65 میں ہے، یہ اس کے ساتھ ہے. اچھا، یہ ایک نیا سینیریو ہے مطلقہ کا. مطلقہ یعنی میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے، تو یہ سورہ احزاب میں فرمایا فما لکم علیہن من عدہ. تو ایسی خواتین کے لیے کوئی عدت نہیں ہے نا جی، کیونکہ جب وہ ہوئی نہیں، ملاپ ہی نہیں ہوا اور ایسا نہیں ہوا. تو اچھا، بیوہ کے لیے ہے
جیسا انہوں نے فرمایا اربعۃ اشہر 4 مہینے و عشرہ، عشرہ یعنی 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ کہاں کہا گیا؟ یہ سورہ بقرہ کی اب پڑھیں گے آپ 234، بس نزدیک پہنچ گئے ہیں، وہاں آئے گا سورہ بقرہ۔ تو یہ یعنی قرآن میں مختلف آیات میں جو ہے وہ اس کا جو ہے نا احکام ہیں عدت کے بارے میں کلیئر کٹ۔ تو فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ نمبر 1 پہلے کا ہے جو ہم نے نمبر 1 پہ لکھا ہے، تو اسی لیے دیکھیں اس میں الفاظ ہیں ثلاثۃ قروء کہ طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء 3 حیض تک۔ ولا یحل، اور نہیں حلال نہیں جائز لہن ان کے لیے، ہنہ مؤنث کا صیغہ ہے، ہم کے اگینسٹ، یعنی ان خواتین کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی کن کے لیے؟ جو طلاق جن کو ہو گئی ہے ان کے لیے یہ جائز نہیں۔ کیا نہیں؟ کہ ان یکتمنا، کتمہ سے ہے، کتمہ چھپانا، ان کے یکتمنا کہ وہ چھپائیں۔ اب دیکھیں میں نے 2 روز پہلے کہا تھا نا نون نسواں ہے، یکتمنا نون لگ گیا نا، خواتین کی بات ہو رہی ہے نا، مؤنث کا صیغہ بن گیا۔ کتمہ سے لفظ ہے، کتمہ، کتمہ چھپانے کو کہتے ہیں نا، قرآن میں بہت ہے، یہ یہود کا جرم، کتمان حق، حق کو چھپاتے تھے، کتمان حق قرآن کا نا، تو وہی ہے یکتمنا کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، ما جو خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کے رحموں میں۔ اب دیکھیں یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا فیمیلز، تو اب یہ ان پر ہے نا کہ جو ان کے جو پرائیویٹ چیزیں ہیں وہ ان کو صحیح ڈسکرائب کرتی ہیں، یعنی فار ایگزامپل یہ بھی دیکھ کافی ڈیپتھ ہے اس میں، اگر عورت ہی رجوع نہ کرنا چاہے جبکہ شریعت نے اجازت دی ہے، شریعت نے طلاق رجعی ہے نا، ایک طلاق دیتی تو رجوع کر سکتا ہے، رجوع کرنا نہ چاہتی ہو، اچھا تو وہ عورت یہ کہہ دے کہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں، جبکہ واقعتاً ایسا نہ ہو، واقعتاً ایسا نہ ہو، تو کیا کیا اس نے اس مرد کو دستبردار کر دیا اس کے شرعی حق سے۔ بڑی گہری چیز ہے یہ، ایسا نہیں ہے جو اللہ نے جو یہ کہا کہ ان یکتمنا، چھپائے نہ، وہ چھپا رہی ہیں نا، آپ کو کیسے پتا؟ اس نے یہ کہہ دیا کہ جی مجھے آ گئے ہیں 3 حیض نا، اللہ اکبر، یہ صرف کہہ کے اس نے، حالانکہ واقعتاً ایسا نہیں ہوا، 2 آئے ہوں گے ابھی نہیں آیا، تو واقعتاً اس نے جو خاوند کا حق رجوع تھا، حق رجوع وہ ثابت نہیں ہونے دیا ہے نا، وہ نہیں کر سکتا۔ اچھا اسی طرح دیکھیں حمل کی بات ہے نا، تو اب وہ پریگننٹ ہے یہ تو عورت ہی جانتی ہے نا، تو کہا حمل بھی نہ چھپائیں۔ اچھا وہ اس لیے کیونکہ اس طرح دیکھیں وہ اگر دوسری جگہ شادی کرنے کی صورت میں پھر وہ نسب کا ہوتا ہے نا کہ یہ پہلے خاوند سے یا دوسرے خاوند سے ہیں، اس میں یہ بھی مصلحت ہے نا، جیسا بھی انہوں نے بھی فرمایا تھا عدت کا کہ کلیئرنس آف ووم، یہ نسب کا ہو ہی نہ ہے، اس میں 3 ماہ میں کلیئر ہو جاتا ہے نا، یہ نہ ہو کہ جی کس مرد کی اولاد ہے یہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کا نظام ہے، تو یہ چیز ہے کہ اپنے حمل کو بھی نہ چھپائے۔ ما خلق اللہ ہے نا، کہا نا کہ ماں جو خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن رحم، ووم رحم میں۔ آگے دیکھیں یہ کہا کہ یہ کیونکہ اس نے بتانا ہے تو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گی اور کبھی غلط بیانی نہیں کرے گی۔ ان کن یؤمن اللہ والیوم الآخر، یہ بڑا یعنی جھنجھوڑنے کا اور باخبر کرنے کا ہے کہ اگر تو وہ ایمان رکھتے، دیکھیں یہ بھی یؤمن، آگے نون نسواں آ گیا نا، یؤمن کے ساتھ نون پر شد ہے، ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، آخرت کے دن پر ہے نا جی۔ اچھا آگے یہ بتایا کہ جنہوں نے طلاق دی ہے نا ان مردوں کا وہ
زیادہ حق ہے رجوع کرنے کا، ہے نا جی. وَبَعُولَتُهُنَّ، ان کے خاوند جنہوں نے طلاق دی، احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، بردہن انہیں واپس لینے کے اپنی زوجیت میں، انہیں لوٹا لینے کے اپنے زوجیت میں، یعنی طلاق دے دی وہ رجوع کر رہے ہیں. فی ذالکہ، فی ذالکہ کا کیا مطلب؟ فی ذالکہ اس میں یعنی ڈیورنگ دیٹ عدت پیریڈ، فی ذالکہ یہ مطلب ہے، عدت کی مدت نہیں. امپورٹنس ہے نا اس کی، یہی تو ہے کہ اگر وہ ٹائم از پاسٹ تو وہ پھر حق ختم ہو جاتا ہے، ود ان دس پیریڈ ہی کرنا ہوتا ہے نا جی. ہاں تو اس مدت میں ان ارادو اصلاح، ان اگر ارادو وہ چاہیں اصلاح صلح کرنا آپس میں، ظاہر ہے طلاق لڑائی یا وہ رنجش اسی وجہ سے ہوتی ہے، تو کہا اصلاح صلح کرنا، ہے نا جی. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کو بھی مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، یہ بھی بڑے اہم لفظ ہیں. وہ کہ بس یہ سمپلی کہہ دیتے ہیں کہ یار قرآن نے کہا ہے کہ مردوں کے حق ہیں تو عورتوں کے بھی حق ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ایکچولی اس کا معنی یہ ہے کہ عورت پر جس طرح ذمہ داریاں ہیں اسی طرح اس کے حقوق بھی ہیں. یہ مرد سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ مرد کے جتنے حق ہیں تو عورت کے بھی حق ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ذمہ داریوں کے ساتھ ہی حق ہوتے ہیں، جتنی ذمہ داریاں اس پر ڈالی ہیں اتنے حق بھی دے دیے. اللہ اکبر. یہ معنی ہے مثل الذی، مثل یعنی ویسے ہی جیسے علیہن ان پر ہیں، یعنی نہیں وَلَهُنَّ یہاں سے ہے وَلَهُنَّ، ہاں وَلَهُنَّ. یہ ویسے دیکھیں یہ نہیں مردوں پر نہیں، بالکل نہیں. یہ دیکھیں لام ہوتا ہے حق میں، یہ عربی کا قانون ہے، اور الا ہوتا ہے حق میں نہیں، اگینسٹ، خلاف. دونوں ہی مرد کا بات نہیں ہے یہاں پر، دونوں ہی ہننا، اونس کا ہننا. اگر مرد کا ہوتا تو ہننا نہ ہوتا، ہم ہوتا. یہ لہننا دونوں کو ملائے نا، لہننا ان دونوں کو ملائے نا، علیہن